میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ کیا ہمیں بھی کبھی زندگی میں ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بد عملی کی وجہ سے میں ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جاؤں؟ کبھی خوف ہوا ہمیں؟ کبھی ڈر ہوا؟ یہ خوف بھی پیدا ہونا چاہیے کہ میری بد عملیوں کی وجہ سے میرا ایمان بھی جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں امید بھی ہونی چاہیے کہ نہیں، اللہ نے ابھی تک تو مجھے بچایا ہے تو آگے بھی اللہ بچائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے مجھے بد عملیوں کو چھوڑنا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا چاہیے، اچھائیوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ اور آگے امت کے سارے صلحاء ہمیشہ اس معاملے میں لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ان کو اپنی نیکیوں پر کبھی بھی غرور نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی غرور نہیں۔ انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہاں ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں اور دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یوں ہے اور یوں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، جنت کے ہم ٹھیکے نہ، ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا۔ نہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت بزرگان دین، اللہ کے اولیاء جب تک دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کو ان کے مقام کا پتہ نہیں چلتا تو وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے احوال لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، حضرت اتنے بڑے ولی تھے، حضرت یوں تھے، تو سب کفے افسوس ملتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ان کی زندگی میں پتہ چل جاتا تو ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے۔ یہ میرے بھائیوں ہم سب کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ بزرگان دین جب تک زندہ ہوتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد حضرت بھی ہو جاتے ہیں وہ، اور مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین جب زندہ ہیں اس وقت ان سے فائدہ اٹھا لو، مشائخ سے ان کی زندگی میں فائدہ اٹھا لو، جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھاؤ۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نے اپنی ناقص آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، اور جو کچھ میں نے آپ میں دیکھا ہے وہ میں لکھ کر کے چھاپ دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب اولیاء اعظام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بہت اچھا خیال آیا حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے احوال لکھوں۔ یہ بھی ایک ادب تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی کتاب چھاپ دوں اور حضرت کو تکلیف پہنچے، حضرت ناراض ہوں۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب کیا دیا؟ بس مختصر، مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے، خاتمے کا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا وہ مجھے پتا نہیں، تو اگر تم نے میری تعریف میں کوئی کتابچہ لکھ ڈالا اور میرا خاتمہ برا ہوا تو اس کتابچے کا کیا فائدہ؟ اور دنیا میں میری کوئی تعریف نہ کرے لیکن میرا خاتمہ اچھا ہو،